أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. صدق اللہ العظیم. بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمیاں اور ان کی چال بازیاں اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں. چونکہ مدینہ کے ارد گرد یہودیوں کا قیام تھا اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چال بازیاں کرتے رہتے تھے. اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی رہتی تھی کہ یہ کیسی قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دی ان کی سورۃ البقرہ میں، خاص طور سے پہلے پارے میں، کہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا، اللہ کے احکام کے ساتھ کیا کیا ہے، تم کو بتاتے ہیں. بارہا انہوں نے یوں کہا کہ ہم تورات پر عمل کریں گے اور اللہ کی لائی ہوئی کتاب کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن بار بار اپنے وعدے سے ہٹ گئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پورا طور کا پہاڑ جو ہے مسلط کیا. پھر انہوں نے توبائیں کی کہ اللہ اب ایسا نہیں کریں گے، اب مانیں گے. پھر وہی ضد، جب وہ چیز ہٹ جاتی ہے پھر وہی طبیعت پر آ جاتے ہیں، وہی بگاڑ پر آ جاتے ہیں. سرکار کے زمانے کے یہود کا بھی عالم یہی تھا کہ ان کے مزاج میں بگاڑ تھا، اور بگاڑ کا عالم یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانتے تھے، ماننے والوں کو بھی روکتے تھے، اور حضور کی سدھار کی کوششوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتے تھے، طرح طرح سے آپ کو پریشان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے بار بار کہا تھا کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اللہ کی کتاب تورات کے اوپر عمل کریں گے، لیکن تم نے نہیں کیا. ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم نے روگردانی کی. اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم کب سے ہلاک ہو گئے ہوتے، تباہ ہو گئے ہوتے. لیکن تمہارے درمیان نبی ہیں، اس وجہ سے تمہاری حفاظت ہو جاتی ہے اور تم کو بچا لیا جاتا ہے. اس سے تم سبق حاصل نہیں کرتے. آگے ایک اور واقعہ ان کی ہٹ دھرمی کا بیان کیا ہے. سمندر کے کنارے ایک بستی تھی، اس کا نام تھا ایلا.
ظاہری بات ہے کہ سمندر پر جو لوگ بستے ہیں ان کی اصلی غذا مچھلی ہوتی ہے. جو سمندر سے دور رہتے ہیں وہ گوشت اور سبزی کھاتے ہیں، اور جو سمندر کے ساحل پر رہتے ہیں وہ مچھلی کھاتے ہیں. تو ان کا بھی پیشہ شکار کرنے کا، مچھلیوں کے پکڑنے کا تھا. لیکن ایک اللہ نے قاعدہ ان کے سامنے رکھا تھا. قاعدہ یہ رکھا تھا کہ شوق سے مچھلیوں کا شکار کرو، مچھلیاں پکڑو، کھاؤ، لیکن سنیچر کا دن تمہارے یہاں قابل احترام ہے. جیسے جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے، اللہ نے جمعہ کا دن امت مسلمہ کے لیے چھپا کے رکھا ہے. یہ فضیلت والا دن مسلمانوں کے لیے چھپا کے اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، جو سرکار کو دیا گیا ہے. اور اتوار کا دن جو ہے وہ عیسائیوں نے پسند کیا. سنیچر کا دن ایک بزرگ دن ہونے کے ناطے سے یہودیوں نے پسند کیا. اس میں کوئی عمل نہیں کرتے وہ لوگ، صرف عبادت کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. ابھی موجودہ دور میں جو یہود ہیں وہ سنیچر کے دن اپنے گھر کی سوئچ بھی آن نہیں کرتے، اور آن کرنا ہوتی ہے تو کسی مسلمان کو بلاتے ہیں کہ تم آن کرو، تمہارے لیے جائز ہے، ہمارے لیے جائز نہیں. گاڑی کو چابی لگا کے چالو کرنا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے سنیچر کے دن، وہ مسلمان چالو کر کے دیتا ہے. سنیچر کے دن چولہا بھی ان کا بند، کچن بھی بند. بہت ڈر گئے ہیں یہ، کیونکہ جن لوگوں نے یوم سبت کا احترام نہیں کیا، یعنی سنیچر کے دن کا احترام نہیں کیا، ان پر عذاب آیا ہے. تو ایلا والے مچھلی کا شکار کرتے تھے. اب سنیچر کا دن ہوتا تو شکار منع، سنیچر کو نہیں کر سکتے. شرعی اعتبار سے منع ہے شکار، مچھلی پکڑنا. تو وہ لوگ کنارے پر جاتے تھے. مچھلیوں کو بھی جیسے معلوم تھا کہ سنیچر کا دن ہماری پکڑ کا نہیں ہے، تو بڑی بڑی مچھلیاں اوپر تیرتی تھی اور بہت بڑی تعداد میں آتی تھی، اور ان کے منہ میں پانی آتا تھا، لیکن پکڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے پریشان ہوتے تھے. اتنی تعداد میں مچھلیاں ہیں اور ہم پکڑ نہیں پا رہے ہیں. تو انہوں نے ایک آئیڈیا نکالا. انہوں نے اس کے اندر ہیلا نکالا، اس کو ہیلا کہتے ہیں. ہیلا کیا کیا؟ سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے جس کو ہم بھرتی کہتے ہیں. بھرتی آتی ہے تو پانی اوپر ہو جاتا ہے اور میدان میں دور تک جاتا ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ بڑے بڑے گڑھے انہوں نے کھود کے رکھے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے. جب پانی سنیچر کے دن چڑھ کے آتا تو وہ دور میدانوں تک جہاں گڑھے بنے ہوئے وہاں تک جاتا، اور جب پانی اترتا تو مچھلیاں اندر گڑھے میں پھنس جاتی تھی. اتوار کے دن نکال لیتے تھے اور پکڑ لیتے تھے. لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو. کہ ہم لوگ کہاں پکڑتے ہیں؟ سنیچر کو تم نے دیکھا ہم شکار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم کب کرتے ہیں؟ ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں. اتوار کے دن جو مچھلیاں پھنسی ہیں وہ نکالتے ہیں. یہ ہیلا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. قوم کے اندر 3 طبقے ہو گئے. یہ جب سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہیلا جوئی کا، ہیلا سازی کا، تو قوم میں 3 طبقے ہوئے.
انہی کی قوم میں، یہودی کی قوم میں، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، 3 طبقے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ہیلا کرتا تھا اور اتوار کے دن مچھلیاں نکالتا تھا۔ دوسرے طبقے والے نے سختی سے منع کیا ان کو کہ ایسا مت کرو، یہ برا ہے جو تم کر رہے ہو، نہیں مانے، تو انہوں نے اپنی دیوار بنا لی کہ ہم تم سے الگ، کیونکہ تمہارے اوپر حالات آنے کا خطرہ ہے، اور اگر ہم ساتھ میں ہوں گے تو ہمارے اوپر بھی حالات آ جائیں گے، تم اللہ کے حکم کو بدل رہے ہو، اللہ کے حکم میں چینجز کر رہے ہو۔ تو انہوں نے بڑی دیوار بنا دی کہ تمہارا ہمارا لینا دینا نہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو ہمارا جو کام کرتے ہیں وہ کریں گے، اس میں ہم کو کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ تو یہ 2 طبقے ہو گئے، جو پکڑتے تھے وہ، جو بالکل نہیں پکڑتے تھے اور ان کو منع کرتے تھے وہ، اور ایک طبقہ ان کے بیچ میں رہا۔ یہ طبقہ وہ ہے کہ جو مچھلیاں پکڑنے والوں کے ساتھ رہتا تھا، 1-2 مرتبہ ذرا منع کر دیا تو کر دیا، لیکن ان کے ساتھ بود و باش رکھتا تھا اور ان کے ساتھ رل مل کر رہتا تھا، الگ نہیں ہوئے لوگ۔ تو جب پکڑ آئی تو ایسے لوگوں پر بھی آئی، اور جنہوں نے ہیلا کیا تھا ان پر بھی آئی کہ تم اللہ کے حکم کو ہیلے کے ذریعے سے بدل رہے ہو۔ ایسا ہیلا کرنا جس کی وجہ سے ناجائز کام کو جائز بنا دیا جائے، حرام کو حلال بنایا جائے، ناجائز ہے ایسا ہیلا کرنا، اور یہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی ہمارے احکام کو بدلتا ہے، چینج کرتا ہے، ہم ان کی صورتوں کو بدل ڈالتے ہیں، ہم ان کے چہروں کو بدل ڈالتے ہیں، ہم ان کی زندگیوں کو بدل ڈالتے ہیں۔ انسانی زندگی گزار رہے تھے، حیوانی زندگی گزارنے لگے، حیوان بنا دیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، ہمارا حکم آیا، کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندروں کی طرح ہو جاؤ۔ بندر ایک ذلیل جانور ہے، ایسا تم کو کر دیا، اور ان کی شکلیں کالی ہو گئی۔ اب وہ جو دیوار جنہوں نے لگا رکھی تھی انہوں نے دیکھا کہ بالکل آواز نہیں آتی، شور شرابہ انسانوں کا جو رہنے کا ہوتا ہے وہ بالکل بند ہے۔ تو انہوں نے سیڑھی لگائی، اور سیڑھی لگا کر انہوں نے ادھر کی دیوار کی طرف سے ماجرا دیکھا۔ ماجرا یہ دیکھا کہ وہاں تو انسان کوئی ہے ہی نہیں، سب بندر ہیں اور رو رہے ہیں، بندر نما شکل بن گئی، رو رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم نے پہلے سے ان کو منع کیا تھا، الگ ہو گئے، اللہ نے ہم کو بچا دیا۔ اور جو لوگ مل کر گناہگاروں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے گناہوں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کا انجام بھی گناہگاروں کی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کو گناہ کرتے دیکھو، برائی کرتے دیکھو تو فرمایا وہاں سے ہٹ جاؤ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، قرآن کریم میں ہے کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور اس مجلس میں دین کی توہین شروع ہوئی، تو آپ کا فریضہ یہ ہے کہ اس مجلس سے فوراً اٹھ جانا پڑے گا، ورنہ یہ مجلس لکھی جائے گی معذب تو تم کو بھی لکھا جائے گا معذب۔
معلوم ہوا کہ گناہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا بھی گناہگار ہے، گناہ کے کام میں مدد کرنے والا بھی گناہگار ہے، اور اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ اس کے بنائے ہوئے قانون کو انسان چینج کرے، یہ اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ احکم الحاکمین ہیں اور وہ بندوں کی مصلحتوں کو خوب جانتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ بندہ اپنی مصلحت کو اتنا نہیں جانتا جتنا کہ اللہ جانتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا خیر ہے ہم کو نہیں معلوم۔ بہت سی مرتبہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا یہ دعا ہم برسوں سے کر رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دعا اگر قبول ہو جائے تو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ ہم کو کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ اس بنا پر دعا کا نہ قبول کرنا اللہ کی طرف سے یہ بھی حکمت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جیسے سڑے ہوئے دانت والا بچہ چاکلیٹ مانگتا ہے، ماں نہیں دیتی، حالانکہ ماں کو بچے سے محبت ہے، لیکن بچے کو دانت کی تکلیف بڑھ جائے گی، اس بنا پر ماں پیار کی وجہ سے اس کو چاکلیٹ نہیں دیتی۔ ہم نے دعا مانگی ہے لیکن یہ دعا ہمارے لیے خیر کا سبب نہیں ہے۔ اللہ مجھے مال دے دے، اللہ مجھے مال دے دے، لیکن مال آئے گا تو تیرا حال بدل نہیں جائے گا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو مال نہیں دے رہے ہیں، شاید تیرے حق میں یہی خیر ہوگا، اس بنا پر نہیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ دعا کو قبول کریں یہ بھی خیر ہے، اور نہ کریں یہ بھی اللہ کی طرف سے مصلحت ہے۔ لیکن بندہ اپنی طرف سے اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں تغیر کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور جن جن قوموں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا ہے، ان کے چہروں کو بدل دیا ہے، ان کی تاریخ کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، ان کو الٹ کے رکھ دیا ہے۔ تم نے اللہ کے احکام کو الٹا کر دیا، ہم تم کو الٹا کرتے ہیں۔ قوم لوط کو اللہ نے الٹا کر کے آسمان سے پھینکنے کا حکم دیا، انہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی تھی، اللہ کے احکام کو الٹا کر دیا تھا، اس بنا پر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اس لیے حدیث پاک میں جو لوگ اپنے چہروں کو بدلتے ہیں اور چہروں میں تغیر کرتے ہیں ان پر اللہ کا غضب ہے۔ علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ مثال کے طور پر جسم کے کسی حصے کے اوپر ٹیٹو بنوانا، کھلاڑیوں کو لوگ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر، پورا جسم کالا کیا ہوا ہے، اس میں ڈیزائنیں بنائی ہیں طرح طرح کی، اس کو ٹیٹو بنانا کہتے ہیں، حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا پہلے عورتیں خالی بنواتی تھی لیکن اب مرد بھی بنواتے ہیں۔ عورتیں تو بنواتی ہیں اور عورتیں ٹیٹو بنواتی ہے شرمگاہ کے اوپر، یعنی جسم کھولنا پڑتا ہے غیر مرد کے سامنے اور شرمگاہ پر وہ بیٹھ کر ڈیزائن بناتا ہے، اور یہ ڈیزائن ایسی ہوتی ہے
کہ کسی کیمیکل سے جب تک چمڑا نہ ادھیڑ دو وہاں تک وہ نکلتی نہیں ہے۔ اب اللہ نے ہم کو کتنی حسین چمڑی دی ہے، کتنی اچھی اسکین دی ہے، تو اللہ کا دیا ہوا ہمیں پسند نہیں ہے؟ اگر یہ ٹیٹو بہت پسندیدہ ہوتا تو اللہ بنا کے بھیجتے ہم کو۔ ہمارے جسم پر پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ٹیٹو کہ بھئی یہ پیدا ہو جب سے اس کو ٹیٹو دے دو، لیکن اللہ نے نہیں دیا۔ جو خوبصورت معلوم ہوتا ہے وہ قدرتی طور پر جو خوبصورتی ہے وہی ہے، ٹیٹو سے آدمی خوبصورت نہیں لگتا۔ بلی سے زیادہ بزدل ہے اور شیر کا ٹیٹو بناتا ہے۔ بزدلی کا عالم یہ ہے کہ دیکھتے ہی بھاگتا ہے، اور سینے کے اوپر شیر کا جو ہے ٹیٹو بنوایا ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک آدمی گودوا رہا، اس کو گودنا کہتے ہیں، شیر کا تصویر اپنے سینے کے اوپر گودوا رہا تھا، تو وہ تو بہت دکھتا ہے، بہت چبھتا ہے، سوراخ کرتے ہیں پھر اس کے اندر رنگ بھرتے ہیں، تو وہ گودوا رہا تھا۔ دم سے شروع کیا تھا بنانے والے نے، شیر کی دم پہلے بنائی، اس کو درد بہت ہوا۔ اس نے کہا تم کیا بنا رہے ہو شیر کا؟ کہا شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ کہا اس کو چھوڑو، دم کے بغیر بھی شیر ہو سکتا ہے۔ پھر پیر بنانا شروع کیا۔ کیا بنا رہے ہو؟ پیر، اتنا درد ہو رہا ہے پیر بھی مت بناؤ۔ تو کہا بھئی شیر بنوانا چاہتے اور اتنا جو ہے برداشت نہیں کر سکتے تو پھر شیر کی تصویر لے کے چلو گے کیسے؟ بتانا تو یہ چاہتے ہیں کہ میں نے سینے پہ شیر رکھا ہے، ایسا بہادر ہوں میں۔ ہمارے بال ٹھاکرے صاحب کا نشان جو ہے وہ شیر کا نشان ہے کہ ہم یوں شیر کی طرح بہادر ہیں۔ پوری زندگی ان باتوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا انہوں نے، لڑائی جھگڑے کرانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے۔ آپس میں تنازع پیدا کرنا اور اختلافی بیانات دینا اور بھڑکانا لوگوں کو اور شعلہ بیانی کرنا، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا ہے۔ اس لیے وہ نئی دنیا کے ایڈیٹر ہیں شاہد صدیقی، انہوں نے ان کا نام کاغذی شیر رکھا تھا۔ کاغذ کے شیر ہیں یہ، حقیقت میں شیر نہیں ہے، ان کے اندر شیر جیسی بہادری ہے کہاں۔ بزدل ہیں لیکن اپنے آپ کو شیر مانتے ہیں، نشان شیر کا رکھا ہے، اور بزدلی بکری سے زیادہ ہے۔ تو فرمایا ٹیٹو بنانا منع ہے، اور خالی بنانا منع نہیں، جو بنا رہی ہے اس پر بھی لعنت، اور جو بنوا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر۔ عورتوں میں ایک خاص مزاج ہے، وہ مزاج یہ ہے کہ اپنے دانتوں کو بڑی عمر میں ایک دوسرے سے چمٹ جاتے ہیں دانت، تو اس میں فاصلہ پیدا کرنے کے لیے خاص قسم کے آلات استعمال ہوتے ہیں، اور دانتوں میں فاصلہ پیدا کیا جاتا ہے تاکہ دانت خوبصورت نظر آئے۔ یہ بھی منع ہے، اس پر بھی لعنت کی گئی کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرو، بس جو دیا ہے بہت اچھا دیا ہے۔ آپ کی شکل اللہ تعالیٰ نے اچھی بنائی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے احسن تقویم کے اندر تم کو پیدا کیا ہے، تم سے حسین کوئی نہیں ہے، انسان سے حسین کوئی نہیں ہے، اور سب سے بڑا حسن تو تیرا اخلاق ہے، اور سب سے بڑا حسن تو تیرا علم ہے۔ اللہ نے تجھے علم والا بنایا ہے، تجھے علم کے زیور سے آراستہ کیا ہے، حیوان بننے سے تجھے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو اپنے چہروں سے بالوں کو نوچنے کا کام کرتی ہیں، اپنی بھووں کو نوچنے کا کام کرتی ہیں، ان پر بھی سرکار نے لعنت فرمائی۔ فرمایا یہ متنمسات اور متفلجات للحسن، یہ چاہتی ہیں
کہ بالوں کو نوچ کر اپنے آپ کو حسین بنائیں، حسین نہیں نظر آئے گی۔ جس حالت میں اللہ نے بنایا ہے اور جیسا بنایا ہے وہی حسین ہے، وہی بہتر ہے۔ اور جنہوں نے اپنی شکلوں کو ایسا بنایا ہے، ڈر ہے کہ ان کی شکلوں کو بدل دیا جائے، اس کے اندر تغیر پیدا کر دیا جائے، حسن کے بجائے قباحت نظر آئے، چہرہ اچھا لگنے کے بجائے برا لگنا شروع ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے سنیچر کے قاعدے کو بدلا، ہم نے ان کو خنازیر اور قردہ یعنی بندروں کی شکل میں بدل ڈالا۔ اب وہ سیڑھی پر چڑھے، انہوں نے پکارا بھائی فلان کہاں ہیں؟ رو رہے ہیں، جواب نہیں۔ ارے تمہارا حال ایسا کیوں ہو گیا؟ روتے ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں۔ جواب یہ تھا کہ ہم نے اللہ کے حکم کی مذاق اڑائی، ہم نے اللہ کے حکم کو تبدیل کیا، ہم نے اللہ کے احکام کو متغیر کیا۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ فرماتے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ ہم نے عبرت کے لیے کیا ہے کہ جو لوگ ابھی موجود ہیں، جنہوں نے ان کو دیکھا تھا اور اب یہ شکل دیکھیں گے، کان پکڑ لیں گے کہ اللہ تیرے احکام کو ہم نہیں توڑیں گے، توڑیں گے تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ آج مسلمان اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے، اللہ کے احکام کو بدل رہا ہے۔ لوگ سود کو جو ناجائز ہے طرح طرح کے ہیلے کر کے جائز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم لوگ پریشان ہیں، ملک بھر کے مسلمان پریشان ہیں۔ اور یاد رکھو کہ چند لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن لپیٹ میں پوری قوم کو اللہ لے لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، ان کو چھوڑ نہیں دیتے، اچھے بھی بروں کی وجہ سے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے احکام کا تغیر خطرناک چیز ہے۔ کچھ کرنے سے پہلے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ جائز ہے؟ ارے بھائی، ہم اپنا گھر اگر چینج کرنا چاہتے ہیں، انٹیریئر یا آؤٹر اس کے اندر چینج کرنا چاہتے ہیں، بغیر کارپوریشن کی اجازت کے کر سکتے ہیں؟ بیرونی ممالک میں دیکھا ہے، ایک اینچ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے ہیں، ایک اینٹ ادھر کی ادھر سے نہیں کر سکتے ہیں۔ جب دنیا میں گورنمنٹ کے قاعدے کی خلاف ورزی گناہ ہے اور جرم ہے، تو اللہ کی گورنمنٹ کے خلاف کرنا اور اس کے قاعدے کے خلاف کرنا گناہ نہیں ہوگا؟ اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ غصے نہیں ہوں گے؟ اس بنا پر میں کہہ رہا تھا کہ آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اچانک وہاں علماء کی برائی شروع ہو گئی، فوراً اٹھ جاؤ۔ اگر بیٹھے تو برائی کرنے والوں میں شمار ہوگا، غیبت کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ چند لوگ بیٹھے ہیں اور غیبت شروع ہو گئی، کسی بھائی کی برائی شروع ہو گئی، فوراً یا تو ان کو روکو کہ بھائی غیبت مت کرو، اچھی بات کرو۔ اگر نہیں روک سکتے تو وہ مجلس سے اٹھ جاؤ تاکہ بروں کی مجلس میں تمہارا نام نہ لکھا جائے۔ ہاں، تم ایک ضروری کام کے لیے بیٹھے تھے، میں اپنے کاروبار کے لیے میں گیا تھا، وہاں اس نے بات شروع کر دی، بات شروع کی دین کے خلاف۔ آپ کہہ دو دین کے خلاف بات نہیں سنوں گا، دین کے مطابق بات کر، اور اپنا کاروبار ہے، کاروبار کی بات کر۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا غیر مسلم کے ساتھ پارٹنرشپ تھی،
ایک دن بیٹھے تھے دفتر میں دونوں پارٹنر، اب اس نے داڑھی رکھی تھی تو اس نے پوچھا، غیر مسلم نے سوال کیا کہ بھائی تو داڑھی کیوں رکھتا ہے؟ اس نے سوال کیا کہ اپنے کتنے سال سے کاروبار کر رہے ہیں؟ اپنے کئی سال سے کاروبار کر رہے ہیں، کوئی نقصان ہوا ہے اپنے کاروبار میں؟ کہا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ کہا پتا چلا کہ داڑھی سے اپنے کاروبار میں کوئی پرابلم نہیں آ رہا ہے، آئندہ اگر داڑھی کی تو بات کرے گا بزنس میں پارٹنرشپ ختم، مجھے برداشت نہیں ہے، سب برداشت کر سکتا ہوں، تو میری ذات پر حملہ کرے مجھے برداشت ہے، لیکن میرے دین پر حملہ کرے برداشت نہیں ہے۔ تو اس کے غیر مسلم پارٹنر نے کہا، جانتا ہے تیرے کو میری پارٹنرشپ توڑنے سے کتنے کروڑ کا نقصان ہوگا؟ اس نے کہا جتنے کروڑ کا نقصان ہو جائے گا برداشت کروں گا، لیکن توہین رسول اور توہین دین برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو احتیاط سے رکھے، گناہ کی مجالس سے بچائے، اللہ کے احکام میں تغیر نہ آنے پائے، اس کا پورا پورا خیال رکھے، اپنے ذہن میں اس بات کو اچھی طرح جمائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اللہ بہت مہربان ہیں، انہوں نے جو قاعدے بنا کے بھیجے ہیں وہ سب ہمارے لیے خیر کے ہیں، بھلائیوں کے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق سعید عطا فرمائے، اور اللہ کے احکام کے تغیر اور اس کے تبدل سے اللہ تعالی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے الیاس مانجو صاحب انتقال فرما گئے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالی مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کی فہم نصیب فرما، اس کی تلاوت کا فیض عطا فرما۔ اے اللہ اس کے ایک ایک حرف کا احترام نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کا عاشق بنا۔ اے اللہ اس کے ایک ایک آیت سے ہمیں تعلق عطا فرما، محبت عطا فرما، اس کی تلاوت کا جذبہ اور شوق عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا۔ اے اللہ جوانوں کی جوانی کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما، دنیا آخرت کی ترقیات سے ان کو مالا مال فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو مرحومین دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول اور منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔